ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. پچھلے جمعہ شریف سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک چل رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے متعلق ایک سازش کی، اور پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے اوپر غالب فرمایا. کس طرح نمرود نے وہ خوفناک آگ بھڑکائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی آگ کو آپ کے لیے، جو لوگوں کے لیے ایک آگ تھی مگر آپ کے لیے باغ و بہار بنا دیا. یہ سارا قصہ میں نے پچھلے جمعہ شریف کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ قربانی کی وہ عظیم تاریخ جو تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی، چند روز میں ہم ادھر بڑھنے والے ہیں آگے 10 ذوالحج کی طرف. تو اس سے پہلے میں نے چاہا کہ آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو سمجھ لیں. بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی پچھلے جمعہ شریف پر، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی تھی. تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی تھی. اب یعنی کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو ان کے دشمنوں کے علاقے سے نکال دیا. ابراہیم کو اور لوط کو ان کے دشمنوں کے علاقے سے نکال لیا اور ان کو برکتوں والے علاقے میں بھیج دیا. یعنی عراق میں تھے، عراق سے شام کی طرف بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اس کے دین کو چھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. اب حکم تھا شام کو چلے جائیے، شام کی طرف. اصل میں یہ جو پیچھے سارا واقعہ ہوا وہ آگ لگانے کا، وہ تکلیفوں کا، وہ مصیبتوں کا، وہ پریشانیوں کا، اور پھر اب ہجرت عراق سے شام کی طرف جائیں، ہجرت کر جائیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کی اس واقعے کی خبر دی ہے، اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کو بتایا ہے کہ تمہاری طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کو پوجا کرتی تھی. اے قریش، تم بھی بتوں کو پوج رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کو پوجتی تھی، تم بھی بت پرستی کرتے ہو. اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی، اللہ نے اپنے یہ قصہ قرآن میں بیان کر کے یہ بتایا کہ محبوب
آپ کی قوم بھی آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائے گی، یعنی پہلے سے تیار کر دیا، آپ کی قوم بھی آپ کو تکلیف اور اذیت جون سی ہے، یہ قریش بھی اسی طرح آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام حق کا پیغام دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اور نمرود کو کیا کہا تھا؟ اس ایک کی عبادت کرو، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو اپنا نفع اور نقصان نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ تم ان کی عبادت کرو تو یہ تمہیں کوئی ثواب نہیں دے سکتے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تم ان کی عبادت نہ کرو تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو حق کا پیغام دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو حق کا پیغام دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو یہی کہہ رہے تھے کہ صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جون سے۔ وہ لوگ بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم مخالفت کرتی تھی، یہ لوگ بھی حضور کی مخالفت کرتے تھے اور حضور کو تکلیفیں دیتے تھے، حضور کو اذیت پہنچاتے تھے، حضور کو اور حضور کے صحابہ کو پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قصہ سنایا اور یہ جو قصہ بتایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کیا تھا، اسی طرح محبوب آپ نے بھی اپنی قوم کی وہ جو مصیبتیں تکلیفیں راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں، آپ نے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے، آپ بھی صبر کریں۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی ملک شام کی طرف، محبوب اسی طرح آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ وہ یہ آگے نبیوں کا سلسلہ جون سا ہے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرماتے ہیں کہ قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں اب سرزمین شام میں تھے، اب وہ شام میں پہنچ گئے، تو یہی جو سرزمین شام کی ہے یہ ارض محشر ہے، اسی کو وہ زمین کہا جاتا ہے جہاں محشر جون سے ہے، اور قیامت کے دن سب لوگ یہاں پر جمع کیے جائیں گے۔ شام کے اندر محشر کا میدان سجے گا اور تمام لوگ اسی جگہ پر، قیامت کے دن تمام لوگ وہیں پر جمع کیے جائیں گے، اسی شام کی سرزمین کے اوپر قیامت والے دن۔ حضرت عیسیٰ بھی وہیں پر آسمان پر سے اتریں گے، اور دجال کذاب کو جو ہلاک کیا جائے گا وہ بھی اسی زمین پر ہلاک کیا جائے گا۔ یعنی اب اللہ نے جب حضرت لوط اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دیا، تو یہ وہ زمین ہے جو تفسیروں میں لکھا ہے جہاں پر محشر کا میدان سجے گا، اور جہاں پر قیامت کا میدان لگے گا، اور جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جہاں پر دجال کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے، حضور نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فرشتے ایک کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر جو ہے وہ لائیں اور اس کو ملک شام میں رکھ دیا ہے، شام میں لا کر رکھ دیا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب فتنے پھیل جائیں گے تو ایمان شام میں ہوگا، ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ایک جماعت شام میں ہوگی، ایک جماعت شام میں ہوگی، اور ایک جماعت عراق میں ہوگی، اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ایک جماعت شام میں ہوگی، ایک جماعت عراق میں ہوگی، اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ تو ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے ان میں سے کسی جگہ کو منتخب کر دیجئے۔ آپ فرما رہے ہیں ایک جماعت شام میں ہوگی، ایک عراق میں ہوگی، ایک شام میں ہوگی، اور ایک یمن میں ہوگی، تو میرے لیے کوئی ایک جگہ پسند کر لیں، کوئی ایک جگہ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم شام میں رہنا، شام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے شام کا اور وہاں کے رہنے والوں کا ضامن ہو گیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کا ضامن ہو گیا ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا، دونوں بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت کعب بھی۔ حضرت عمر نے حضرت کعب سے کہا اے کعب تم مدینہ سے کیوں منتقل ہو رہی ہو؟ تو کیوں منتقل ہو رہے ہو؟ یہ مدینہ منورہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، تو یہیں آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو کعب نے کہا اے امیر المومنین، میں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ کی سرزمین میں شام اللہ کا خزانہ ہے اور اس کے پسندیدہ بندے بھی وہی ہیں۔ وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں آتا ہے کہ 40 ابدال جون سے ہیں، پہلے میں کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں وہ حدیث جون سی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو موضوع تھا یہ ہمارا چل رہا تھا آیت نمبر 71 جون سی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 72 اور 73 جون سی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا، اسحاق عطا فرمایا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اس پر زائد یعقوب بھی عطا فرما دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنا خاص قرب والا بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بڑی نعمت دی۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جن نعمتوں کا ذکر آتا ہے وہ کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ کیسی کیسی کمال نعمتیں انہیں عطا فرمائی گئیں، اور جہاں بھی آزمائشوں کا ذکر آتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے۔ بڑی بڑی اس محبوب نے
ابراہیم کو قدم قدم کے اوپر آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے اندر آزمایا ہے، اسی لیے ان کی اولاد میں نبیوں کا تاجدار بھی عطا فرمایا ہے۔ جو قریب ہوتا ہے، جس کو کچھ دینا ہوتا ہے، جس کو کسی سیٹ پر بٹھانا ہوتا ہے، کسی منزل پر پہنچانا ہوتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ آزمائشوں کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، اب کہ ہم نے اب اگلی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے تو جن نعمتوں کا ذکر گزر چکا کئی بیانات کے اندر، قرآن کریم کی تفسیر کے اندر، کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ ابراہیم کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بیٹا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اسحاق علیہ السلام۔ اور صرف اسحاق نہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسحاق قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، سب سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، یعنی کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، صرف بات بیٹے کے اوپر مکمل ہو جاتی کہ بھئی ہم نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا، اسحاق علیہ السلام۔ آگے فرمایا اور پوتا بھی عطا کریں، پوتا بھی عطا فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام آئی تو سب سے پہلے ذہن میں حضرت اسماعیل کا نام آتا ہے، جبکہ آپ کے دوسرے بیٹے آپ کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے جو ان سے، تو وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے۔ مسئلہ تو یہی کھڑا ہوا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ یہودی کہتے تھے بنی اسرائیل کہ بیٹا اولاد نبیوں کا تاجدار ادھر آنا چاہیے تھا، مگر نبیوں کا تاجدار اللہ نے رکھا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ بیٹا وہ بھی تھا، بیٹے وہ بھی تھے، نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنسی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مگر اللہ نے کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ابراہیم اتنے مقبول بارگاہ تھے، یہاں سے ان کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ مانگا انہوں نے بیٹا تھا یا پوتا تھا؟ بیٹا مانگا تھا، اللہ نے ان کو بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی، اللہ نے ان کو پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ فرمایا وہ بھی نبی ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا، وہ بھی صالحین میں سے ہوگا، وہ بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، ادھر اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، آگے ان کا بیٹا وہ بھی نبی، یہ جو سارا سلسلہ چلتا ہے آگے حضرت یوسف علیہ السلام اور سارا جو سلسلہ چلتا ہے۔ مانگا بیٹا تھا، اللہ نے بیٹے کی بھی خوشخبری اور بشارت دے دی، اور اللہ نے بغیر سوال کے اللہ نے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا پہلا بھی بیٹا ہوگا، نام اس کا اسحاق ہے، اور اگلا بیٹا ہوگا نام اس کا یعقوب ہے، وہ بیٹا ہوگا اور وہ پوتا ہوگا جون سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی، اور پھر اللہ نے ان سب دونوں کو، ان کے بیٹوں کو اپنا قرب والا بنایا، ان کا قرب والا بنایا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک اولاد جو ہے، نیک اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، نیک اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اولاد وہ ہے ادھر ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے، ادھر شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، ادھر نہ کوئی نماز کا پتہ ہے، نہ کوئی زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ کوئی قرآن کا پتہ ہے۔
ایک اولاد وہ ہے جو نماز بھی پڑھنے والی ہے، جو قرآن بھی پڑھنے والی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کے اوپر چلنے والی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، ورنہ نبی جو ان سے ہیں جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، نہ، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ نیک بیٹا مل جانا جو ایماندار ہو، جو دیندار ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، جس کے وجود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہو، یہ نیک بیٹا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ ورنہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے بڑے بڑے حافظ قرآن علماء مولانا حضرات، بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد جن سی ہے وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کاموں کو دیکھ کر انسان کو شرم سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے۔ مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یورپ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں اور آ کر آپ کو ممبر رسول پر بیٹھے دکھائی دیتی ہیں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھے دکھائی دیتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچاتے نظر آتے ہیں، سچ بولتے نظر آتے ہیں، عشق رسول ان کے وجود میں ان کے چہروں کے اندر جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ نیک اولاد ہے جس کی نبیوں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ تو نیک بیٹے کا مل جانا، باادب، محبت والا، خدمت والا، سچ بولنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتی ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی بھیجیے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرتی ہیں۔ یعنی اب یہ جو لوگ ہیں یعنی ہم نے انہیں امام بنایا بھلائی کے کاموں میں، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے کاموں کی پیروی کی جاتی ہے، یعنی اور ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتی ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی کہ اچھے کام کرنے۔ اب اچھے کاموں کے اندر ایک ہے بدن کی عبادت اور ایک ہے مال کی عبادت۔ بدن کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مال کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ صدقہ خیرات بعد میں آتی ہیں، سب سے بڑی عبادت مال کی عبادت کے اندر زکوٰۃ ہے، اور بدن کی عبادت کے اندر نماز ہے۔ یعنی کوئی سوچ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر خاص نماز کا ذکر کیوں کیا اللہ نے، یہاں پر خاص زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہیں اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں ہدایت کے کاموں کے اندر۔ یہ یہاں پر اسپیسیفکلی نماز کا ذکر اور بھائی حج کا ذکر بھی ہو سکتا تھا، روزے کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، اور ہزاروں نیک کام ہیں ان کا ذکر۔
اس آیت کے اندر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدن کے اندر، بدنی عبادتوں کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مال کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے، اس لیے یہ چیز فرمائی گئی۔ اور یہ جو فرمایا کہ لوگ ان کی طرف، لوگ نیک کاموں کے اندر ان کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دیکھ لیجئے آج جو یہاں سے لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جو جا رہی ہیں حج کے لیے، وہاں پر وہ کس کی سنت کو پورا کر رہی ہیں؟ وہ کس کے لیے وہاں پر جا رہی ہیں؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام گئے تھے؟ وہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا، وہ بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے 7 چکر مارے تھے۔ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ ہم نے کیسا بنایا ہے، اس کی تعمیر کیسے کی ہے؟ تو یہ جو آج کروڑوں اربوں لوگ جا رہی ہیں، یہ ان کی پیروی کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ یہ بھی جاتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہتی ہیں، دیکھتے رہتی ہیں، دیکھتے رہتی ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم کی پیروی ہو رہی۔ اچھا پھر انہوں نے تو بے دہانی میں، ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے بے دہانی میں 7 چکر مارے۔ انہوں نے دیکھا ذرا خانہ کعبہ کی جو ہم نے دیواریں کھڑی کی ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ دیواریں کیسی بنی ہیں۔ ایک چکر مارا، واہ 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 کیا بات ہے، دوسرا چکر مار لیا، پھر تیسرا چکر مار لیا، پھر چوتھا چکر، پھر 5واں چکر، 7 چکر مار لیے۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب کر دیا، جو جائے وہاں پر 7 چکر مارے۔ بلکہ نبیوں کے تاجدار اپنے محبوب کو بھی وہ 7 چکر لگوائے کہ محبوب بیت اللہ کے 7 چکر لگانے، بیت اللہ اور تمام صحابہ کرام نے بھی چکر لگانے ہیں 7 چکر، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ وہاں آب زمزم کیوں پیا جاتا ہے؟ وہاں صفا مروہ پہ کیوں جایا جاتا ہے؟ ان جگہوں کے اوپر اس حجر اسود کو کیوں چوما جاتا ہے؟ کتنی چیزیں جو ان سی ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی جو ان سی یہ پیروی۔ بلکہ آپ اور آپ کی اولاد جو نبی ہوئے وہ تو اپنی جگہ، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی زوجہ جس جگہ پر چلیں، انہوں نے بھی بے دھیانی میں کتنے چکر مار لیے؟ 7۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ کے اوپر جا کے 7 چکر پورے ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے لاکھوں کروڑوں صفا مروہ کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، اور درمیان میں وہ جو سبز پٹی ہے جہاں پر دوڑنا ہے، کیوں بی بی ہاجرہ وہاں پر دوڑی تھی؟ حکم کیا کہ چلو یہاں پر دوڑو، آپ سارے دوڑو۔ ابراہیم یعنی ان چیزوں کی جو ان سی ہے وہ پیروی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں انہوں نے فرمائی، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے، وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اب یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، پھلوں سے ہی رزق عطا فرمایا گیا۔ وہاں دیکھ لیں جو، حالانکہ وہاں پھل فروٹ کا کوئی باغ ہی نہیں، وہاں سوائے کھجوروں کو چھوڑ کر، مگر دنیا کا جو پھل کسی ملک میں نہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہاں حالانکہ وہاں پر پھل فروٹ ہے ہی نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بے شمار آزمائشوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر آزمایا، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات ابراہیم علیہ السلام پر فرمائے۔ کیوں؟ جس کو آزمایا جا رہا ہے، اگر وہ اپنے محبوب کی آزمائش کے اوپر، اگر وہ اپنے محبوب کی اس تکلیف کے اوپر پورا اترا اور اس نے کوئی منافقت نہ دکھائی، یا اس نے اس کے اوپر کوئی دل میں خیال تک نہیں سوچا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اولادوں کو بھی قیامت تک نوازا گیا۔ مگر جو لوگ اس کے اوپر معاذ اللہ جو محبوب کی دی ہوئی تکلیف یا پریشانی کے اوپر کوئی محبوب ہی کو کوئی منافقت دکھانے کی کوشش کریں، وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے لیے تک کے لیے راندہ بارگاہ کر دیا جاتا ہے۔
اصل چیز یہ ہے کہ محبوب کی تکلیف، محبوب جس امتحان میں آپ کو آزما رہا ہے، اگر آپ اس امتحان میں ایمانداری اور خلوص کے ساتھ پورے اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا. لیکن اگر وہ نہیں اترے تو پھر تاریخ گواہ ہے، پھر وہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار احسانات فرمائے. مثلا بچپن ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی، بچپن ہی سے نبوت عطا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر ظالم اور جابر بادشاہ کے مقابلے میں آپ کو غالب کر دیا، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کرام کے شہر کی طرف ہجرت کروا دی. اب آپ اس شہر میں تشریف لے جائیے. پھر اللہ نے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنا اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، آپ ہر امتحان میں سرخرو ہوئے. کہیں منافقت تو دور کی بات، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، کہیں پر ایک شکوے کا لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لے کر آئے، شکایت کا، بلکہ ہر جگہ پر سر تسلیم خم فرمایا اپنے محبوب کے آگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ تو کیا، آپ کی اولاد کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد میں نبیوں کا تاجدار بھی پیدا فرمایا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.